پوچھ رہے تھے صاحب کہ طواف کعبہ کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ عبادات جتنی بھی ہیں ان کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے، جی ما سوائے روزہ اور زکوٰۃ کے۔ ہاں ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، ما سوائے روزہ اور زکوٰۃ کے باقی دو عبادات، اور اس میں شہادت بھی کہہ لیں آپ، شہادت، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دو عبادات رہ جاتی ہیں جیسے صلاۃ اور حج کہتے ہیں، اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کے بغیر نہیں ہے وہ عبادت، مکمل عبادت ہے۔ اب دیکھیں، ہم جب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے، وضو کر کے آپ احرام باندھیے، نیت کے ساتھ غسل کر کے، وضو کے ساتھ ہی غسل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ احرام باندھیے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ تلبیہ کہیں گے۔ اب تلبیہ کہتے ہوئے آپ کعبہ میں داخل ہوں گے، کعبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ استلام کریں گے، جسے حجر اسود کو چھونے کے بعد یا اللہ اکبر کہا جاتا ہے اونچی آواز میں، دور سے بھی آپ کہہ لیں تب بھی چھوئیں گے تو تب بھی اللہ اکبر اس کا استلام ہے۔ جس طرح ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حجر اسود کا سلام اللہ اکبر ہے۔ پھر اس کے بعد طواف جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے کعبہ میں جانے کے بعد، یعنی نوافل کی ادائیگی سے بھی بڑی عبادت ہے کعبہ میں جانے کے بعد، جسے طواف کہتے ہیں۔ وضو، اس کے بعد دو نوافل آپ ادا کریں گے مقام ابراہیم پر تو وضو کے ساتھ، پھر اس کے بعد سعی کریں گے آپ صفا و مروہ کے درمیان، وضو کے ساتھ کریں گے۔ یہ ایگزاسٹ ہونے کے بعد جب دوبارہ نیچے اتریں گے تو آب زمزم، بہت سارے لوگ وہاں پہ اپنا وضو تازہ کرتے ہیں، کچھ غسل بھی کرتے ہیں وہاں پر، اور کچھ پیتے ہیں وہاں پر، پیتے تو سارے ہی ہیں۔ یہ اس کے بعد پھر مینا میں آئیں گے، جب مینا میں آئیں گے تو یہاں پر آ کر آپ کے لیے ریلیکسیشن ہے، اس لیے کہ پوری رات آپ نے وہاں پر وقت گزارنا ہے، اس وقت جو نمازوں کے اوقات ہیں ان میں آپ کے لیے وضو ہے، اس کے بعد رات کو سونا ہے، آپ نے وہاں پہ سوئیں گے آپ اسی طریقے سے جس طرح عام حالت میں انسان سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبح کے ٹائم پر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد، یعنی نماز کے لیے بھی وضو کریں گے آپ، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سفر شروع کرنا ہے عرفہ کی طرف، میدان عرفات کی طرف۔ تو میدان عرفات میں آپ کا سٹے جتنا ہے وہ تلبیہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جا کر کچھ لوگ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کرتے ہیں، یہ بھی وضو والا ہی پورا دن ہے، اس لیے کہ وہاں خطبہ سننا ہے آپ نے، اور خطبہ سننے کے بعد آپ نے ظہرین پڑھنی ہے، پھر آپ نے مغربین تک وہاں پہ انتظار کرنا ہے، وہاں سے پھر سفر کرنا ہے آپ نے مزدلفہ آنے کے لیے، مزدلفہ میں پھر آ کر آپ لوگوں نے مغربین ادا کرنی ہے، اور پھر رات کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہوئے پھر صبح کے ٹائم پر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اوقات نماز جتنے ہیں یا ارکان جتنے جتنے حج کے ادا ہو رہے ہیں ان کے دوران آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ باوضو، ارکان حج کے لیے آپ کے لیے لازم ہے۔ جی ہاں، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد پھر جب آپ مینا میں قربانی کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے قربانی کرنا، پھر اس کے بعد آپ سر منڈواتے ہیں، اور یہ تو ایک ہی نشست میں بیٹھے ہوئے سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ طواف زیارہ کے لیے چلے جاتے ہیں، یا طواف افاضہ بھی اسے کہتے ہیں، تو پھر آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ اور یہ طواف ایک صرف کعبہ کا طواف نہیں ہے، ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے پھر آپ نے جا کر اسی طریقے سے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھنی ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، یہ ایک طواف ہوتا ہے۔ یعنی عمرے کے لیے جتنا کچھ کا کیا جاتا ہے وہ ایک طواف کہلاتا ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ آپ طواف اور سعی کے دوران آپ کا وضو ہونا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ یعنی ہر اس اسٹیپ کے دوران جو ہم پرفارم، ہر رکن حج کے دوران آپ کا وضو ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔